اکثر ساتھی یزید کے بارے سوال کر رہے ہیں کہ یہاں ان کے بارے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ قتل حسین رضی اللہ عنہ میں ملوث تھا یا نہیں؟ بہت اچھا، بغل بھی بڑا کام ہے۔ اب یہاں دو باتیں کرنی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ سنت کے ہاں یزید کے متعلق چند نظریات تھی، یعنی اہل سنت سے مراد اہل سنت کی طرف منسوب لوگ۔ اس کا ذرا خیال کرو، ایک گروہ وہ ہے جو یزید کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قول والے جو یزید کی تفسیق اور فجور کے قائل ہیں، ان کی تعداد کے لحاظ سے اکثریت ہے، اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ اور اسی طرح حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ، اور اس طرح کے بعض حضرات نے یزید کی تفسیق کی اور اس کے فسق کے قائل رہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے امام غزالی کی طرف بھی منسوب ہے، بعض دیگر حضرات کی طرف بھی۔ امام غزالی کا مجھے فتویٰ بھی معروف ہے کہ یزید کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی کہنا چاہیے، بلکہ یہ لفظ ہے کہ مستحب ہے رحمت اللہ علیہ کہنا۔ تو اصل میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا ذہن میں رکھ لو۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ یزید کا مسئلہ، پہلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، نہ کسی ضروری عمل سے، نہ عقیدے سے۔ یہ شخصیت کی تاریخی مسئلہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ مسئلہ یزید کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ صاحب نے بھی سوال میں عقیدے کا لفظ ذکر کیا ہے، تو یہ عقائد کا مسئلہ نہیں، اعمال کا بھی نہیں۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تاریخ کے ساتھ۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یزید کی ایسے انداز میں تفسیر کرنا اور تبرہ کرنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیچڑ جائے، تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔
کتاب وہ میرے پاس موجود ہے، پتہ نہیں کیا آئی ہے یا نہیں، بڑی موٹی کتاب. اب ذرا سمجھو، تو میں بھی کتاب لے کر بیٹھ گیا کہ اور میں نے نیت کی کہ اب اس کا اول سے لے کے آخر تک مطالعہ کرنا ہے کہ کوئی کتی دلیل مل جائے. لیکن کیا بات ہے، سیر القادری صاحب کی آیت کچھ لکھتا ہے اور کالا کالا بابا، وہ بابے کا کوئی کسی دلیل نہیں ہوتا. اور پھر سیر القادری صاحب پوری کتاب سے گزر گیا، کتی تو چھوڑو، ایک سنی دلیل بھی پیش نہیں کر سکا یزید کے کافر ہونے پر. ایک ہی بس اتنا پوزا سیر القادری کہتا ہے کہ یزید اگر ملوث نہیں تھا تو قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ملوث تھا. یہ قائم کر کے آپ ذرا اندازہ کریں. آخر میں لکھتا ہے کہ یزید حضرت حسین کے جو قاتل تھے وہ کربلا سے آئے اور کسی جگہ پہ بیٹھے تھے تو ان کو آگ نے جلا دیا. جب انہیں آگ جلا دی تو یزید سزا کس کو دیتا؟ یہ جہالت پہ مبنی کتاب، وہی لوط بن جائیا، وہی باقی اور وہی چند سوپڑوں کا کلام. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں کرنی ہے. پہلی بات میں نے یہ کی کہ یزید کا مسئلہ کوئی عقائد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کا تعلق اعمال صالحہ سے، یہ تاریخ کی شخصی مسئلہ ہے. دوسری بات یہ یاد رکھو کہ یزید کی اس رنگ میں تفسیر کرنا کہ حضرت معاویہ کی عدالت مجروح ہو تو یہ ایمان کو ضائع کرنا ہے. اور یزید کی اس طرح وکالت کرنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کا کہہ دینا اور یزید کو برحق امام بنا کر حضرت حسین پر اعتراض کرنا اور توہین کرنا، یہ بھی ایمان سے بغاوت ہے. تو سب سے بہتر راستہ ہے امن سلامتی کا، اس میں سکوت رکھا جائے. اور اس کیونکہ آج 1400 صدیوں کے بعد تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لے. 3 کام یزید نے ایسے کیے جو انتہائی قابل مذمت بھی ہے، معیوب بھی ہے، مذموم بھی ہے. یزید کی اس حکومت میں 3 کام ایسے ہوئے. ایک یہ بات کیا کربلا، اس کی جتنی بھی تعبیریں کی جائیں تو بہرحال بالکل ذمہ داری سے بری وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا واقعہ ہررا، اور تیسرا جو واقعہ ہے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ پہ حملہ. یہ تینوں واقعات ہوئے اور اس کے پیش نظر اکثر بزرگ یزید سے ناراض آئے اور اس کے فسق کا قول کرتے رہے. تو ہمارا مسلک اور موقف یہی ہے اور ہمارا مشورہ بھی یہی ہے کہ نہ یزید کی ایسی تعریفیں کرو جیسے آج کل بعض جائز شروع ہوئے یزید اور حسین کا مقابلہ کرتی. یہ یاد رکھو حسین صحابی بھی ہے اور حضرت حسین صفت رسول بھی ہے. اربوں یزید مل جائیں، اربوں یزید جیسے مل جائیں، خربوں مل جائیں اور ان کو اربوں سال عبادت کی توفیق ہو جائے اور اربوں سال عبادت کرے تو حضرت حسین کے ایک سجدے کی ایک تسبیح کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یزید اور حسین کا تقابل میں تذکرہ کرنا یہ حضرت حسین کی توہین ہے. یزید کہاں اور حسین کہاں؟ حسین صحابی ہے اور پیغمبر کریم کا صفت ہے، اولاد رسول بھی ہے اور صحابی رسول بھی ہے. اور یزید یہ صحابی نہیں ہے، یہ غیر صحابی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے کہ اس طرح تصدیق بھی نہ کی جائے اور اس کو فجور کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت مجروح ہو اور اس طرح تقابل بھی نہ پیش کیا جائے
اس لیے بہتر توقع بھی ہے